ہم ایک شروع میں اصول بیان کر دیں جو ان کے بڑوں نے لکھا ہے. ان کی تفسیر مجموع البیان کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت ہے. اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ. اس کی تفسیر میں ان کا وہ طبرسی کہتا ہے مجموع البیان والا کہ فَقَدْ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِّن صَحَابِنَا بِهَذَا عَلَىٰ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ وَبِالْخَبَرِ الْوَاحِدِ غَيْرُ جَائِزٍ، کہ ہمارے اہل علم کی ایک جماعت نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ قیاس اور خبر واحد پر عمل جائز نہیں ہے. لِأَنَّهُمَا لَا يُوجِبَانِ الْعِلْمَ، چونکہ یہ علم کو واجب نہیں کرتے. قیاس اور خبر واحد یہ علم کو واجب نہیں کرتے. وَقَدْ نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنِ اتِّبَاعِ مَا هُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ نے غیر معلوم چیز کی اتباع سے منع کیا ہے. اب یہ لوگ اگر قرآن کی اس آیت اپنی تفسیر کو لے لے تو ان کا سارا مذہب ختم. اب ان کا اتوسی تلخیص الشافی کے اندر جب اہل سنت کی روایات کو، صحیح روایات کو رد کرتا ہے تو کہتا ہے، ایک جگہ کہتا ہے ھذا الخبر لا یصیح الاحتجاج بہ، یہ جو روایت ہے کہتا ہے اس سے احتجاج صحیح نہیں ہے، دلیل بنانا صحیح نہیں. کیوں؟ کہتا ہے لأنہ خبر واحد، یہ خبر واحد ہے، لا یوجب العلم، یہ علم کو واجب نہیں کرتی. اب دیکھ لیں جب اہل سنت صحیح روایتیں پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، یہ علم کو واجب نہیں کرتی، یعنی یقین کا، قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی. لیکن جب اپنے مذہب کو بچانا ہوتا ہے تو یہ جناب جو من گھڑت جھوٹی موٹی موضوع چیزیں وہ پیش کر دیتے ہیں. تو پہلے تو بھائی تمہارے اصول کے مطابق، مان مسلمہ جو اصول ہے فریقین کے ہاں، اس کے مطابق تم کوئی تواتر حدیث لاؤ، روایت لاؤ جس کے ساتھ تم الزام رکھو کسی صحابی پہ، وہ تمہارے بس کے اندر نہیں ہے. باقی رہی خبریں صحیح، واحد خبر واحد صحیح، وہ بھی تم نہیں لا سکتے. اگر خبر واحد صحیح بھی لے آؤ تو وہ بھی یقین کا فائدہ نہیں دے گی، وہ بھی تمہیں مفید ہے نہیں ہوگی. تو جو تم چیزیں لاتے ہو وہ تو بالکل ہی اکثر تقریباً 90% جھوٹی ہیں، اور جو 10% صحیح روایات ہیں ان کا مفہوم تم غلط کرتے ہو، یا یہ ہے کہ وہ قابل تعویل ہیں. یہ دیکھو اہل سنت نہ رافضی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ صحابہ پہ زبان چلاتے ہیں، نہ اہل بیت پہ زبان چلاتے ہیں، یہ دونوں کا دفاع کرتے ہیں. رافضی، خارجی، ناسبی یہ دونوں بھائی ہیں، ایک ان کا مزاج ہے، دونوں اسلام کے دشمن ہیں، صرف طریقہ واردات میں فرق ہے. اب دیکھو صرف صحابہ کے بارے میں نہیں، بخاری مسلم کے اندر چیزیں، کچھ چیزیں ایسے ہیں جو اہل بیت کے بھی خلاف میں جاتی ہیں، لیکن اہل سنت ان کو لے کے اہل بیت پہ زبان نہیں چلاتے. اب مسلم شریف کے اندر یہ بات 4577 حدیث ہے، 4577 مسلم شریف کی حدیث، جس کے اندر حضرت جو عباس ہیں وہ حضرت فاروق اعظم کو کہتے ہیں یا امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن. اب کتنے سخت لفظ ہیں مسلم شریف کے اندر، جو صحیح ہیں ان میں سے ایک صحیح ہے کتاب ہے، لیکن آج تک کسی سنی کی زبان سے سنا معاذ اللہ تعالی کے بارے میں اس طرح کے استحباز کی زبان سے کہیں دیکھو جی بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم ادب والے ہیں، ہم رسول اللہ کی وجہ سے حیا کرتے ہیں، ہمارا معیار قرآن ہے. رب نے ان کی صداقت، عدالت، تقوی، پرہیزگاری کو قطعیت سے بیان کیا ہے. اب اس کے جواب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، بڑے خوبصورت جملہ ہے، ہر سنی عالم کو یاد ہونا چاہیے. کہتے ہیں لَٰكِنَّا مَأْمُورُونَ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالصَّحَابَةِ، کہتے ہیں ہم ایسی باتوں کو لے کے ہم صحابہ پہ زبان تان کریں. اہل بیت بھی چونکہ صحابہ ہیں، اہل بیت صحابہ سے خارج نہیں ہیں. کہتے ہیں ہم اس بات کے پابند اہل سنت کے صحابہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں رضی اللہ عنہم اجمعین ونفی کل رذیلۃ عنہم، اور ہر بری، گھٹیا، نامناسب چیز سے ان سے نفی کرتے رہیں جہاں تک ہو سکے. یعنی کوئی روایت اگر آتی ہے تو ہم حسن ظن رکھیں، کیونکہ رسول اللہ کی انہیں تربیت حاصل ہے، رسول اللہ کے وہ صحابہ ہیں، رب نے رسول اللہ کی صحبت کے لیے چنا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ان سے برائی کو دور کریں. جب ہم اپنے ماں باپ سے، جن کی کوئی صحابہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، ان سے جب ہم بری باتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی چیز، ہم پکی چیز جو ہے وہ بھی سننا گوارا نہیں کرتے،
تو اڑتی اڑائی باتیں کیسے گوارا کرتے؟ تو جب والدین کے بارے میں ہمارا یہ طریقہ ہے تو جو صحابہ اہل بیت ہیں ان کا مقام تو بہت بلند ہے. تو کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ نفی کل رذیلۃ عنہم، ہم ہر رذیل چیز، گھٹیا چیز کو ان سے نفی کی کوشش کرتے ہیں. وَإِن سَدَّ طُرُقُ تَأْوِيلِهَا، جب کوئی ہمیں رستہ تعویل کا نہ ملے، کوئی مناسب اس کی توجیہ تعویل نہ ہو سکے، نسبنا الکاذب الی رواتها، تو ہم کہیں گے کہ راوی سے غلطی ہوئی ہے. آپ عطیہ کو معصوم بنا لیں، ہم نے سنا تھا آپ 14 معصوم مانتے ہیں، لیکن پتہ چلا آپ نے عطیہ کو بھی معصوم مان لیا. تو ہمارے ہاں تو یہ اصول ہے، ہم تو اصول سے چلتے ہیں. سمجھا گی بات کی؟ اور آپ کے جو علماء انہوں نے بھی اصول مانا ہے کہ خبر واحد صحیح بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتی، علم کو واجب نہیں کرتی. تو آپ کوئی متواتر روایت لے کے آئیں. اگر آپ نے ابوبکر صدیق پر معاذ اللہ زبان چلانی ہے، عمر پہ زبان چلانی ہے، وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو لہٰذا اب آپ اپنا اصول چھوڑ کے، قرآن کا تقاضا چھوڑ کے آپ اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کرتے پھریں. اللہ آپ کو ہدایت دے سکتا ہے، ہمارے بس کے اندر یہ نہیں ہے. ہم سمجھا سکتے ہیں، اور خیر خواہی کے جذبے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، جو رسول اللہ کا نام لیوا ہے، وہ اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں. تو اب ہم آتے ہیں جواب کی طرف.